السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو، رینی نے کہا۔ میرے دل سے تمہاری محبت نہ سلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن مجید۔ میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ سن لو عثمان، اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو، تم حکمران قوم کی لڑکی ہو نا۔ عثمان سارم نے تحمل سے کہا، اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے، قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے۔ رینی نے کہا، تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ کہو تو تمہاری زمین دوز کارروائیوں کی تفصیل سنا دوں۔ کہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر، تیر و کمان اور آتش گیر مادہ برآمد کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے، اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ النور کو تم تیغزنی سکھا رہے ہو، اور تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں۔ لیکن عثمان، تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود حائل ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ وہ 5 مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ عثمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے 5 مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا ہے کہ عثمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ 2-3 بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں۔ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور مروت کی جائے۔ لیکن میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں، وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہونے لگی تھی۔ عثمان سارم خاموش رہا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ وہ کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا۔ ابھی 2 ہی قدم اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے ہو کر اسے اس طرح روک لیا کہ اس کا سینہ عثمان کے سینے سے لگ گیا۔ رینی نے دونوں ہاتھ اس کے کولوں پر رکھ دیے۔ اس کے جسم سے عثمان کو ایسی عطر بیز بو آئی جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی اس کے قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ رینی کے ملائم ریشم جیسے بال جب عثمان سارم کے گالوں سے لگے تو وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو۔ رینی نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے آزاد کر دو رینی، عثمان سارم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتھر بن جانے دو، میرا راستہ کوئی اور ہے، ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، رینی نے نشیلی آواز میں کہا۔ کہو کیا قربانی مانگتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، عثمان سارم نے تنزیہ کہا، کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے اس حسین جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا۔ تو پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے قربانی کر سکتی ہوں، رینی نے کہا۔ جاؤ عثمان، تم جلدی میں ہو، لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی۔ عثمان سارم دوڑ پڑا۔ رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی۔ عثمان سارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان سارم اندر چلا گیا اور اپنے باپ، ماں اور النور کو تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں النور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان سارم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی، اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کے قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا، بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کا سوچا تھا۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو۔ ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں سارم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان سارم نے اسے بتایا کہ برجیس جوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس مہم کی کمان اور رہنمائی کرے گا۔ باپ جوڑی میں برجیس کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے النور سے کہا کہ وہ فوراً اپنی 1 یا 2 ایسی سہیلیوں کو بلا لے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرت رکھتی ہوں۔ النور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں 2 سہیلیوں کو بلا لائی۔
اتنے میں عثمان سارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے ساتوں جوان آگے۔ برجیس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے کہاں جائیں گی۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیاں اس سے پوچھیں گی کہ اوپر کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ وہ کہیں گی کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے، لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی، جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے، اور ان کی پچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر یا رسی بندھی ہوگی جو رسوں سے گزاری ہوئی ہوگی۔ ان لمبے رسوں کو خنجروں سے کاٹ دینا ہوگا، اور چند ایک گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ زور ہو کر بھاگ اٹھیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو فوراً لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا، اور ایک کو نوکرانی بنا دیا۔ اس کے منہ اور ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی سی مل دی۔ پھر وہ عثمان سارم اور اس کے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا۔ وہ خود ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ عثمان سارم کے باپ نے بھی انہیں کچھ مشورے دیے۔ پھر سب کو خنجر دیے گئے۔ خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن برجیس کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ کی رونق اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں میں وقت گزرتا رہا اور روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے اکیلے جانا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔ لڑکیوں کا راستہ الگ تھا۔ انہیں اندازاً وقت بتا دیا گیا تھا جب انہیں آگ لگانی تھی۔ اس وقت برجیس کی جماعت کو حملے کے مقام پر ہونا چاہیے۔ یہ بے حد نازک اور خطرناک مہم تھی، جس میں وقت کی غلطی اور کسی کی کوئی بے احتیاطی سب کو ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو جہنم سے کم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کا تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا کیا حشر ہوگا۔ النور نے کہا کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لیں گی۔ وہ کفار کے ہاتھ زندہ نہیں آئیں گی۔ شہر پر خاموشی طاری ہوتے ہوتے سارا شہر خاموش ہو گیا۔ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ صرف ایک جگہ تھی جہاں رات کے سکوت کا ذرہ بھر اثر نہیں تھا۔ یہ وہ عمارت تھی جہاں صلیبیوں کی متحدہ کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہیں صلیبی حکمرانوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش بھی تھی۔ یہ لوگ اس حال میں ایک ایک کر آ چکے تھے جہاں وہ ہر رات شراب نوشی اور رقص کی محفل جمایا کرتے تھے۔ اس رات ان کا موضوع 2 نئی مسلمان لڑکیاں اور مال و اسباب تھا جو قافلے سے لوٹا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کسی اور کام بھی آ سکتی ہیں؟ اس کا جواب ایک فوجی کمانڈر نے یہ دیا کہ لڑکیاں بالغ ذہن کی ہیں، اس لیے انہیں جاسوسی وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کی عمر 16-17 سال ہے اور دوسری کی 22-23 سال۔ کچھ عرصہ تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، اس کے بعد انہیں اپنے 2 فوجی افسروں کے حوالے کر دینا۔ ایک اعلیٰ کمانڈر نے کہا، وہ ان کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ یہ لڑکیاں ان کے ہنسی مذاق اور غلیظ باتوں کا موضوع بنی رہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ اس وقت لڑکیاں 2 الگ الگ کمروں میں تھیں۔ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھیں۔ دونوں کے ساتھ ایک خادمہ تھی۔ یہ ادھیڑ عمر عورتیں بڑی خرانٹ اور اس فن کی ماہر تھیں۔ وہ لڑکیوں کو نہلا چکی تھیں اور انہیں رات کا لباس پہنا رہی تھیں۔ لڑکیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کے آگے ایسے ایسے کھانے رکھے گئے تھے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ دونوں عورتیں انہیں بڑے ہی حسین سبز باغ دکھا رہی تھیں۔ ایک کو بتایا جا رہا تھا کہ اسے فرانس کے بادشاہ نے پسند کیا ہے جو اسے زر و جواہرات سے لاد دے گا۔ دوسری کو جرمن کے بادشاہ کی ملکہ بننے کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بڑے پیار سے دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں کہ انہوں نے اگر ان بادشاہوں کو ناراض کیا تو وہ انہیں فوجی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ لڑکیاں صحرائی دیہات کی رہنے والی تھیں، کوئی ایسی بزدل بھی نہیں، لیکن بے بس ہو گئی تھی، اپنے تحفظ میں کچھ کرنے کے بھی قابل نہیں رہی تھیں۔ ان کے ماں باپ اور بڑے بھائی نے ان کی عصمت کی خاطر صلیبی استبداد کے علاقے سے ہجرت کی تھی، مگر صلیبیوں کے پھندے میں آ گئے۔ لڑکیاں پکڑی گئیں، ماں باپ مارے گئے اور بھائی قید ہو گیا۔ خدا کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ قید سے نکل بھاگنے کی بھی قابل نہیں تھی۔ وہ روتی تھی تو صرف خدا کو یاد کرتی اور خدا کو ہی مدد کے لیے پکارتی تھی۔ اپنی عزت کے علاوہ اپنے بھائی آفاق کے لیے وہ بہت پریشان تھی۔ اس وقت آفاق بیگار قید میں تڑپ رہا تھا۔ وہ زخمی تھا اور اسے پیٹا بھی بہت گیا تھا۔ پہلے کے قیدی شام کے وقت روزمرہ کی مشقت سے آئے تھے۔
انہوں نے ان نئے قیدیوں کو دیکھا، ان کی ببتا سنی، ان میں صرف آفاق زخمی تھا، کسی نے اس کی مرہم پٹی نہیں کی تھی۔ 3-4 قیدیوں نے مرہم اور کچھ دیسی دوائیاں چھپا کر رکھی ہوئی تھیں۔ رات کو انہوں نے آفاق کے زخم صاف کیے اور مرہم بھر کر اوپر کپڑے باندھ دیے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔